بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف عنوانات اور موضوعات کے حوالے سے چیدہ آیات کا جو نب نباب اور خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 9ویں نشست ہے، 8 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ جو ایک عنوان ہے متبعین وحی، یعنی جو خالص اپنا دین اللہ کے لیے اختیار کرتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، وحی کا اتباع کرتے ہیں، وحی کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرتے۔ ایسے مومنین کا جو مالی معاملات ہوتے ہیں، معاشی معاملات، ان کی نفسیات، ان کا طرز عمل، ان کی روش، ان کی سوچ و فکر اور زاویہ نگاہ مالی امور کے متعلق کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو عنوانات، جو ذیلی عنوانات ہیں، جو مختلف ان کے گوشے ہیں معیشت اور مالیات کے، ان کو اس عنوان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 11واں جو گوشہ جو پچھلی نشست سے ہمارے سامنے ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے۔ تو وہی ابھی اسی گوشہ سے متعلق مزید آیات باقی ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ جو مومنین کی ایک زندگی کا جو ایک، ویسے تو اس میں سارے گوشے ہیں لیکن اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کا ایک خد و خال یا فیچرز واضح کیے گئے ہیں مومنین کی زندگی کی، جو مختلف ڈائمنشنز اور مختلف گوشے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ابتدا کی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، وہ اس حوالے سے کہ یہ جس طرح پچھلی نشست کے آخر میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی اور وسعت کو پا ہی نہیں سکتے، اچھائی، نیکی، خیر، بھلائی اور وسعتوں کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 تھی۔ تو یہ جو آج کے جو ہمارے پیش نظر جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس میں بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس کو تم نیکی، بھلائی یا وسعت اختیار اور نہ سمجھو کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لیتے ہو۔ تو اس میں یہ جو چہرے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا مفہوم ہے کہ یہ جو عام طور پر ایک قبلہ رخ ہونے کو، مسجد الحرام کی طرف جو صلات کے اجتماعات کے دوران رخ قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں مسلمان، تو اس حوالے سے اس کو ہی مقصود نہ سمجھ لو۔ اس میں صرف قبلہ رو ہونے کا ایک خاص محدود نہیں ہے، بلکہ ایک اصول اس آیت میں دیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی شعائر ہیں اور جتنے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے دین سے متعلق مناسک ہوتے ہیں، ان میں ساری ظاہری عبادات آ جاتی ہیں، جس میں کہ صلاۃ کا قیام ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور حلال حرام کی پابندی، یہ سارے جو ظواہر ہیں، ظاہری جو عبادات اور مناسک ہیں اور شعائر ہیں دین کے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ علامتی طور پر صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کو اللہ رب کریم نے ایک وضاحت کر کے اصول ایک دیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو قبلہ رخ ہو کر صلاۃ ادا کر رہا ہوں تو میں مصلین میں سے ہو گیا ہوں، یا میری یہ صلاۃ ویسی ہے جیسی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وضاحت کی ہے، بیان کی ہے صلاۃ کے جو تقاضے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وضو کرنے
کرنے سے یا غسل کرنے سے یا رخ بقبلہ ہو کر قیام رکوع اور سجدہ کرنے سے صلاۃ ادا ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صلاۃ کے جو اپنے تقاضے ہیں، اس کے مختلف کوشے ہیں، تو یہ کوئی چند منٹوں کا، جس طرح صلاۃ محض چند منٹوں کا عمل نہیں ہے۔ صلاۃ تو منافقین بھی ادا کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے فوائد للمصلین، ایسے صلاۃ ادا کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ وہ ظواہر تو وہ بھی پورے کر رہے تھے، لیکن وہ جہنمی تھے۔ صلاۃ تو وہ مشرکین بھی ادا کر رہے تھے جو اس پر مسجد الحرام پر قابض تھے، جن کے تسلط میں مسجد الحرام تھی۔ وہ حج عمرہ کا بھی اہتمام کر رہے تھے، حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے، بندوبست کر رہے تھے، حجاج کے لیے صلاۃ ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت سارے حلال حرام کے اپنے پیمانے بنائے ہوئے تھے اور اب اس کو دین قرار دے رہے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن تھے جہنمی۔ تو یہ جو ظواہر ہوتے ہیں، محض ان کے ادا کرنے سے جو سمجھتا ہے آدمی کہ میں ایمان پر ہوں، یا میں نے اللہ رب کریم کے جو وحی ہے اس کے تقاضے پورے کر دیے ہیں، یا میں مومن ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو دین کے شعائر ہیں، مناسک ہیں، عبادات ہوتی ہیں، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ لیکن یہ بذات خود مقصود ہی نہیں ہے، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس مقصود کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ جس مقصود کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو انفاق ہے، یہ طعام مسکین ہے، یہ جو نظر ہے، اور یہ صدقات ہیں، یہ سارے معاملے، یہ مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے شح نفس ختم ہو، الہاکم التکاثر کی نفسیات ختم ہو، شہوات اور ہوائے نفس کا اتباع ختم ہو، اور اسراف و تبذیر اور بخل کے وہ جو شیطانی جذبات ہیں وہ انسان کے نفس اور قلب سے وہ نکل جائیں۔ ایک آدمی ہے، وہ بظاہر زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، وہ اور بھی طعام مسکین کا بندوبست کر رہا ہے، نظر کا اہتمام کر رہا ہے، یہ سب کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جس طرح پہلے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اگر کنویں کے اندر کتا موجود ہے تو جتنے بھی ڈول نکال لیے جائیں تو اس وقت تک وہ پانی پاک نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک بندہ ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ اس طرح کے دیگر یہ شعائر نماز روزہ کر رہا ہے، لیکن اس کے قلب میں نفاق ہے، وہ اس کے اندر وہ قارونیت والی سوچ اور روح موجود ہے، وہ ایسنس، وہ جو اس کی جڑیں ہیں وہ اس کے نفس کے اندر موجود ہیں کہ وہ اپنا سرمایہ بڑھانا ہی بڑھانا چاہتا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، طعام مسکین کا بھی بندوبست کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ میں بھی جتنا ممکن ہو وہ بڑھاتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ سارے جو احکامات تھے دین کے، جن کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر سے یہ شیطانیت اور یہ قارونیت ختم ہو جائے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس میں سے وہ قارونیت ختم نہیں ہوئی، تو اس کے یہ سارے اعمال اس کو جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو مالی معاملات میں جو اللہ رب کریم نے رہنمائی دی ہے، چاہے وہ ہوں، چاہے وہ اخلاقی معاملات ہوں، اب اللہ وحدہ لا شریک نے ایک احکام دیے ہیں خواتین سے، مثلا یا مردوں کے عفت کے معاملے میں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے۔ وہ مرد ہیں نگاہیں جھکا کر رکھتے ہیں، یا خواتین ہیں جو جس طرح اوڑھنیاں لینے کا یا پردہ کرنے کا اللہ رب کریم نے ان کو حکم دیا ہے، وہ میکانکی انداز میں، میکینیکلی وہ ظاہری طور پر نگاہیں بھی جھکا کر رکھتے ہیں، پردہ بھی کر رہی ہیں خواتین، لیکن ان کے قلب میں، ان کے نفس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو جب انہیں موقع ملے تو توڑ دیتے ہیں، جب توڑنا چاہتے ہیں تو ان کا ظاہری پردہ کرنا یا نگاہیں جھکانا سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ اللہ کی حدود کو ان کو موقع ملے تو توڑ دیں، تو یہ اس طرح یہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جس مقصد کے لیے یہ ٹولز ہیں۔ بالکل اس طرح کہ جس طرح ایک کوئی کاریگر ہے، یا کوئی الیکٹریشین ہے، یا کوئی کارپینٹر ہے، اس کے پاس اوزار ہوتے ہیں کام کرنے کے، لیکن یہ اوزار کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، لیکن ان اوزاروں کو ہی مقصود سمجھ لینا، اسے کام نہ لیا جائے تو پھر وہ اوزار محض فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تو یہ جو
ज़वाहिर हैं, ये इबादत हैं, मनासिक हैं, इनकी मिसाल इसी तरह टूल्स और औज़ारों की है कि कारीगर के लिए वो औज़ार ज़रूरी हैं काम करने के लिए, लेकिन अगर वो काम नहीं करता और सिर्फ उन्हीं औज़ारों को ही अपने पास होने से समझता है कि मेरा मकसद हासिल हो गया, तो वो उनका दुरुस्त इस्तेमाल और जिस मकसद के लिए औज़ार बनाए गए हैं वो मकसद हासिल नहीं होगा जब तक वो उनसे काम नहीं करेगा। तो ये चाहे माली मामलात हों, चाहे अखलाकी मामलात हों, चाहे ये मनासिक हों दीन के, या जो अल्लाह के जो शआयर हैं वो हों, इबादत हों, उनके मकसूद को देखना सबसे पहले ज़रूरी है कि वो मकसूद हासिल होना चाहिए। फिर उसका जो समरात मिलेंगे। तो इस हवाले से ये जो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि ये जो तुम ज़वाहिर को देख कर कि हमने अपना मुँह मशरिक़ की तरह, या जिस तरह बिल्कुल ये हज और उम्रा है, तो हज और उम्रा के जो ज़ाहरी तौर पर जब इस तरह अभी दुनिया में हर साल लाखों करोड़ों लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन जो हज और उम्रा की मकसदियत है कि कुराए अर्ज़ पर अल्लाह वहदहू ला शरीक के उस पहले घर को आलमी दारुल खिलाफा बनाकर पूरे कुराए अर्ज़ के इंसानों के मामलात और मुश्किलात और मसाइल का जो उनको चैलेंजेस दरपेश हैं उनका हल देने के लिए अगर हज और उम्रा के जो सफ़र है या जो शआयर हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस तरह का तो हज और उम्रा वो मुशरिकीन भी कर रहे थे। तो अभी जिस तरह बिल्कुल ज़वाहिर अभी मुसलमान कौम में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा गो कौम, इनमें ज़वाहिर मौजूद हैं। ये रोज़ा, अभी रोज़े का जो सौम का जो मकसूद है तो वो तकवा उसका उसूल है ताकि तुम्हारे अंदर ज़ब्त नफ्स हद दर्जे की हो जाए। ये हर साल के लिए एक तरह का तरबियती कोर्स है, एक ट्रेनिंग का दौरानिया है। 1 महीने के लिए तुम अपने आप को इस तरह अपने ऊपर ज़ब्त नफ्स करो ताकि अगले साल के लिए एक पूरे 11 महीने के लिए तुम्हारे अंदर ये सलाहियत हो कि जहाँ से रुकना है, जहाँ से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रोक दिया है वहाँ से रुक जाओ। कतई तौर पर तुम्हारे अंदर इतना अज़्म की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम नहीं रुक सकते हो तो इसका मतलब है रोज़े का जो मकसूद था तुमने मैकेनिकली तो रोज़ा रख दिया मैकानिकी अंदाज से ज़वाहिर में, लेकिन उस सौम का मकसद हासिल नहीं हो सका। तो ये चाहे हज है, उम्रा है, सलात के इज्तमात हैं और रोज़ा है, अगर तुम मैकेनिकली इसको रख रहे हो तो और इसकी गर्ज़ क़ायद को नहीं समझते, हुमन सलातहिम साहून के जो अपनी सलात से गाफिल हैं, यानी वो रुकू सुजूद तो कर रहे हैं लेकिन उसकी हकीकत से, उसकी मकसदियत से, उसकी रूह एसेंस और जौहर से गाफिल हैं। उस निज़ाम को तश्कील नहीं देते। सलात जिसका महसूस पैकर है तो सलात का हासिल नहीं है कुछ भी। अभी इसको यूँ समझ लें कि ये बराह रास्त तो इसका तल्लुक़ इस मौजू से नहीं है, लेकिन जो वजाहत के हवाले से आप यूँ समझ लें कि कोई दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर ट्रेन का एक निज़ाम है, वहाँ पर पटड़ियाँ हैं, सिग्नल हैं, प्लेटफार्म हैं, टिकट घर हैं, कांटे हैं, सब कुछ है। वहाँ पर ट्रेन चल रही है उस दूर दराज के खिते तक, तो वहाँ पर तिजारत हो रही है, आमद और रफ्त है, और उसके ट्रेन के चलने के वो बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं कि वहाँ पर हर तरह की एक तरक्की है, राब्ते हैं, तालीम है, बिज़नेस है, हर चीज़ में फ़रोग़ है। और अगर ऐसा हो कि वो ट्रेन वहाँ पर जाना बंद हो जाए और लोग उन्हीं को जो पटड़ियाँ हैं, जो प्लेटफार्म हैं, जो टिकट घर हैं, जो स्टेशंस हैं, जो सिग्नल्स हैं, कांटे हैं, उनको मकसूद बना दें, तो वो ट्रेन के बंद होने से वो जो वहाँ पर महसूस जो तकाज़े थे उस ट्रेन के अब ये चीज़ें सारी ज़रूरी हैं ट्रेन के चलने के लिए, पटड़ियाँ भी, कांटे भी, सिग्नल भी, टिकट घर भी, प्लेटफार्म भी, ये होंगे तभी ट्रेन चल सकेगी। लेकिन अगर ट्रेन नहीं चल रही और ये चीज़ें मौजूद हैं तो इससे वो कुछ लोगों को जो मनफ़ियत हासिल हो रही थी, लोगों में जो एक तरक्की, तालीम और जो आसानी और सहूलतें थी ट्रेन की बदौलत, वो महज उन चीज़ों से उनको हासिल नहीं हो सकती। बिल्कुल यही मामला है सदियों से ये जो मुसलमान कौम है इसका भी, कि
یہ جو ظواہر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ظواہر کو دین سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے نماز، روزے یا حج، زکوٰۃ، یہ سارے میکانکی اعمال ہیں، ان سے ہمیں کچھ ثمرات ملیں گے۔ لیکن صدیاں گزر گئی ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج، عمرے، زکوٰۃ اور اس طرح کے سارے معاملات، روزے وغیرہ بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن آئے دن یہ ذلت میں، پستی میں، اختلافات میں اور تفرقہ میں اور محکومی میں، زوال میں، انحطاط میں اور طاغوت کی عبودیت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، زمین کا بوجھ اور کچرا بنے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظواہر پرستی کو دین کا مقصود سمجھ لیا ہے۔ اسی چیز کے اندر رب العزت نے جہاں پر نفی کی ہے کہ یہ جو مشرق اور مغرب کی طرف سے تم چہرے پھیر دیتے ہو اس طرف، تو اس کو دین مت سمجھو، یہ دین نہیں، یہ بنائی اور وسعت اس میں نہیں ہے۔ وہ تم ایک بندہ ہے، وہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، لیکن اپنی قومی تعصب میں مبتلا ہے، علاقائی تعصب میں، نسانی تعصب میں، اپنی خاندانی برتری، اپنی قومی برتری کی بنیاد پر وہ بیماری اس کے اندر موجود ہے، تو اس کا حج اور عمرہ کے لیے جانا اس کا کچھ حاصل ہی نہیں اس کو۔ حج اور عمرہ کوئی گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ نہیں ہے، کہ کوئی لانڈری نہیں ہے کہ وہاں سے وہ اس کی بلیک منی وائٹ ہو جائے گی اور وہ وائٹ واش ہو کر نکل آئے گا اور وہ گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ ایسا کوئی تصور نہیں۔ یہ حج اور عمرہ بنیادی طور پر عالمگیر انسانیت کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے اپنی چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کر عالمی سوچ رکھنے کا ایک پیغام ہے، ایک مقصدیت ہے۔ وہ گھر بنایا اس لیے گیا تھا کہ ساری نوع انسانی کو امت واحدہ بنانے کی سوچ رکھنے والے وہاں پر جمع ہوں، اور پوری نوع انسانی کے جو اصلاح اور فلاح کے اور منفعت کے جو پروگرام ہیں، وہاں سے ان بیت اللہ کو دارالخلافہ بنا کر وہاں سے ان پروگراموں کو جاری کیا جائے، ان پر نظر ثانی کی جائے، ان کا نگرانی کی جائے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ قوت نافذہ بھی ادھر ہی ہو۔ لیکن ایسا ابھی کچھ بھی کام نہیں ہو رہا بیت اللہ میں، کیونکہ اس کے جو متولی ہیں، جو اس کی آبادکاری کر رہے ہیں بیت اللہ کی، وہ خود مشرکین ہیں۔ تو یہ بالکل انہی عرب کے جو مکہ کے مشرکین تھے، ان میں اور آج کے مشرکین میں کچھ فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی بیت اللہ کو ایک بت کی طرح، صرف یہ کہ وہاں پر وہ مورتیاں نہیں ہیں، لیکن یہ جو عمارت ہے اس کو بت بنا دیا گیا ہے اور بتوں کی طرح اس کی پرستش ہو رہی ہے۔ یہ تو بتوں کی پوجا تو تمام ہندو مذہب کے لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی مختلف مندروں میں جا کر کرتے ہیں اور یہ بیت اللہ میں جا کر کرتے ہیں۔ تو بت پرستی سے زیادہ ابھی حج کا یا اس کا بیت اللہ کا یا ان شعائر کا، تمام جتنے بھی شعائر ہیں، جتنے پر بھی مجھے مسلمان قوم عمل کر رہی ہے، محض یہ بت پرستی ہے۔ ان کی مقصدیت کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اگر مقصدیت کو زندہ کر دیا جائے اور مقصدیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ان شعائر پر جو صوم ہے، صلاۃ ہے، جو حج ہے، عمرہ ہے، تو پھر یہی شعائر ہوں گے، یہی مناسک ہوں گے، اور جن کے ذریعے وہ مقصدیت حاصل ہو جائے گی اور وہ نتائج ملیں گے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا۔ لیکن بر کس چیز میں؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، اللہ پر ایمان۔ ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو طاغوت پر ان کا ایمان ہے، باطل پر ایمان ہے یہ مسلمان قوم کا، اور یہ ان کے ایمان کے ساتھ یہ ان کا ظلم شامل کرتے ہیں اور باطل پر ایمان ہے، یہ عباد الطاغوت ہیں۔ تو پھر اللہ پر جب ایمان لانے کی پہلا تقاضا ہی پوری نہیں کیا گیا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، اس طرح ایمان جس طرح کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سارے جو موضوعات ہیں، یہ الگ سے ان کے اوپر تفصیلی اللہ رب العزت کی آیات مختلف کوششوں سے یہ آڈیوز ان میں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے جو بھی آپ جس موضوع پر بھی سننا چاہیں تو وہ آڈیوز موجود ہیں۔ تو اللہ پر جب اس طرح ایمان لایا جائے گا جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بیان کیا، تو صرف وہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ 5 یا 6 قسم کے ایمان ہیں جو رد کر دیے جائیں گے، اور رد کر دیے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں۔ ہمارا ایمان تو اس طرح ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے رد کیا ہے اور ہم نتائج کے انتظار میں بیٹھے ہوں، تو اس روش پر تو 1000 صدیاں اور بھی گزر جائیں، پستی میں ہی جائیں گے، رفتیں اور عروج نصیب نہیں ہوگا۔ تو پہلا قدم ہی یہی ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان، اور اس طرح ایمان جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔
یوم آخر ہے اور پھر آخرت پر ایمان لائے، یعنی وہ وسعتوں تک، وہ نیکی اور بھلائی تک اور خیر تک وہ پہنچ سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، محض چہرے مشرق مغرب کی طرف کرنے سے نہیں، ظواہر اور عبادات یا یہ رسوم و رواج کے طور پر مردہ عبادات، مردہ نمازیں، مردہ روزے، مردہ حج نہیں، ان میں وہ روح ہونی چاہیے جو وہی کا اتباع کرنے کی اور خالص اپنے دین کو اللہ کے لیے کرنے کے جو روح ہے، وہ روح جب ان میں ہوگی پھر یہ نتائج پیدا ہوں گے۔ تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور کتاب پر ایمان اور نبیوں پر، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، اور ایک تو یہ ہے وسعت تک پہنچنے کا یہ ہے، اور اس کے بعد یہ تو ایمان تو ایک نظریاتی یقین کا، ایک نظریہ حیات کا اور انداز فکر کا نام ہے کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں، ان کے جو تقاضوں کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ کے اندر ایک نقطۂ نظر بنتا ہے، آپ کا زاویہ نگاہ بدلتا ہے اس طرح جو جب وہی کے مطابق ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ مال باوجود اس کے کہ مال کی محبت ہر انسان میں بائی ڈیفالٹ ہے، جب وہ وہی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو مال محبوب ہوتا ہے، جب وہی کا اتباع کرتا ہے تو پھر وہ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت اس کے قلب میں شدید تر ہوتی ہے۔ تو یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ وہاں پر بھی حب کا لفظ تھا کہ یہ مال دولت، یہ رشتے، سب کچھ انسان کو محبوب ہوتا ہے، لیکن ان کو اولین ترجیح پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور اللہ رب العزت کی اطاعت ان سب میں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ان سب کی محبت سے، یعنی کہ اللہ کی محبت سب پر غالب ہو، اولین ترجیح پر اللہ کی محبت ہو، اور اپنا مال باوجود اس سے محبت ہونے کے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور سوال کرنے والوں میں، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوتی ہیں، یعنی غلام ہوں یا قرض میں ہوں، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اپنے عہد کو جب وہ عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ یہ عہد دونوں اس میں شامل ہیں کہ جو دنیاوی معاہدے اور عہد ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو مومن سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کرتا ہے اپنی جان اور مال کو بیچنے کا جنت کے عوض، وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہر قسم کی تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت ہر حال میں جو ثابت قدم رہتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ سچے ہیں، جو اپنے اس عہد کو سچ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ دی ہے، وہی متقین ہوتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، تو متقی صرف وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ اللہ رب کریم کی رضا کے حصول کے لیے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کتنا اہم ہے۔ تو یہ مال تو جس طرح پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ریاکاری کے طور پر برائے نام، جس طرح اونٹ کے منہ میں زیرہ، آٹے میں نمک برابر خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کا کیا لوگوں نے یہ 2.5% اللہ کو بیچا ہے۔ اللہ رب کریم تو جان اور مال دونوں کا خرید لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، اس میں سے 2.5% نہیں خریدتا، یا چند ٹکے صدقہ خیرات زکوٰۃ کے نام پر دیے جانے والے، یا اس طرح غریب و مسکینوں بیکاریوں کو دیے جانے والے ان چند ٹکوں کو اللہ رب کریم نے نہیں خریدا، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے مومن کا وہ سب خرید لیتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ سوال پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ تھوڑے یا زیادہ مال کا نہیں، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اپنی بھرپور محنت کرے، اس کے بعد اس کے جتنا بھی کچھ ہے، اللہ رب العزت غنی عن العالمین ہے، غنی حمید ہے، وہ سب خزانے اسی کے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے اخلاص کتنا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے کیا وہ سب اللہ کو بیچ دیا یا نہیں بیچا۔ تو اس کے بعد سورت البقرہ کی آیت نمبر 177 تھی کہ یہ جو مومنین کی یہ جو پہچان ہوتی ہے، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور جو غلام یا قرض میں مبتلا ہوں ان کو وہ اس پر مال خرچ کرتے ہیں، تو یہی اپنے اس وعدے کو سچ ثابت کرنے والے ہوتے ہیں۔
सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 199 है, उसमें यही बिर की वजाहत की गई है। वलैसल बिर्रु बिअन बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तका। यहाँ तो अल्लाह रब्बुल करीम ने बताया कि तकवा क्या है। ये जो सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 177 थी कि ये काम करेंगे वही मुत्तकी होंगे। ये इसको तकवा ना समझे कि अगर हम ज़वाहिर पर अमल पैरा हैं, मुँह मगरिब की तरफ कर लिया है या मशरिक़ की तरफ, या नमाज़ पढ़ रहे हैं या रोज़ा रख रहे हैं, तो ये तकवा नहीं है। तकवा का बता दिया गया है कि मुत्तकीन कौन हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि वलैसल बिर्रु बिअन बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि अगर तुम अपने घरों के पुश्त से, बैक साइड से आते हो, पिछवाड़े से आते हो, तो ये बिर नहीं है। ये कोई नेकी और भलाई का या खैर का या वसअत का काम नहीं है, लेकिन बिर ये है कि जो तकवा इख्तियार करे, मन तका। तो ये जो घरों के पिछवाड़े से आने का ये जो रस्म थी या रवाज था, या जिसको वो नेकी करार दे रहे थे मुशरिकीन मक्का, तो उसको अल्लाह रब्बुल करीम ने कहा है कि वो हज के दिनों में घरों के दरवाज़ों से नहीं आते थे, बल्कि वो घर के पिछवाड़े से दाखिल होते थे। तो वो उसको नेकी तो करार दे रहे थे। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अलामती तौर पर उनकी उस रविश को, या उस जिस चीज़ को वो बिर करार दे रहे थे, उसकी नफ़ी करके उनकी तमाम ऐसी खुद साख्ता तमाम जो इबादतें थीं, हलाल हराम की पाबंदियाँ थीं, क्योंकि कुरान करीम में ये वाज़ेह किया गया है, वो मुतअद्दिद और ऐसी सारी चीज़ थी बेशतर बन के, जिनको वो नेकियां करार दे रहे थे कि ये हलाल है, ये हराम है, ये नेकी है, ये नेकी है, ये बुराई है। वो जो कुछ उन्होंने दीन जिसको करार दे रखा था, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही नहीं थी, बल्कि उनके जो शुरका थे, जो अंदादुल्ला थे, उनकी घड़ी हुई बातें थी। उनको वो नेकियां और बिर और हराम हलाल का पैमाना बनाए हुए थे, वो वही की बुनियाद पर नहीं थी। तो ये सिर्फ एक घरों के पिछवाड़े से आने का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसूली पैगाम और उसूली रहनुमा उसूल दे दिया है, हदायत दे दी है कि वो तमाम काम जिनको आदमी कोई भी बशर कहे कि ये खैर है या ये शर है, ये खैर है इसको करो, ये शर है इससे बचो, ये नेकी है इसको करो, ये बुराई है इससे इज्तनाब करो, ये भलाई है इसको ज़रूर इस पर कारबंद रहो, अमल पैरा रहो, ये गुनाह है इससे बचो। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि ये आदमियों के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो खैर और शर का या नूर और ज़ुल्मात का वो इस्लाह या फ़साद का तयन कर सकें। कोई नबी भी इस हैसियत में नहीं था, किसी नबी अलैहिस्सलाम के पास भी ये सलाहियत नहीं थी कि वो अज़ ख़ुद अपने तौर पर भलाई या बुराई का तयन कर सके, या कह सके वही के बग़ैर अपनी तरफ से कह सके कि ये नेकी है या ये बुराई है, या अपनी तरफ से कहे कि ये करो ये ना करो। नहीं, इस चीज़ को वाज़े करना होगा जब तक ये शिर्क का तदारुक नहीं करेंगे कि किसी नबी को भी अलैहिस्सलाम बशमूल मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, किसी नबी को ना ये हक़ हासिल था, ना इख्तियार था, और ना उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी थी, और ना किसी नबी ने मच्छर के पर जितना कोई ऐसा अमल किया कि वो अपनी तरफ से लोगों को कहा हो कि ये चीज़ ये अमल करो दीन के ज़िमन में, तो ये नेकी है, ये ना करो ये बुराई है, ये करो तो ये अपने तौर पर कि इससे सवाब होगा, ये ना करो इससे गुनाह होगा। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो मच्छर के पर जितना भी वही से हट कर तो कोई बात करते ही भी नहीं थे दीन के ज़िमन में। जो कुछ वही होती थी वही लोगों तक पहुंचा देते थे, खुद उसका इत्तबा करते थे। तो ये सबसे पहले ये तसव्वुर को जहन से कल्ब से उखाड़ना होगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम कोई अपनी तरफ से कोई हदायत दे सकते थे। वो खुद हमारी तरह, जिस तरह तमाम लो इंसानी हसूल हदायत के लिए वही की मोहताज है, अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम भी उसी तरह हसूल हदायत के लिए वही के मोहताज थे। उनको गफलत से, उनको जो ज़ालीन की कैफियत है उससे निकालने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही होती थी। और हमें भी और क़यामत तक आने वाले लोगों को ज़ुल्मात से, गफलत से और ज़लालत से निकालने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही है जो कुरान करीम की सूरत में हमारे सामने है। तो ये जो कुरान से बाहर जितनी किताबें लिखी गई हैं, जिनके मतलब ये कहा गया है कि ये करो ये नेकी है, ये करो ये करो ये करो ये करो सवाब होगा, जन्नत मिलेगी, फ़लाँ मसला हल हो जाएगा, ये तमाम के तमाम कुरान से बाहर की चीज़ें, ये बातिन हैं। ये उन्हीं मुशरिकीन की तरह, जो मुशरिकीन मक्का थे या जिस तरह
طرح ہندوؤں میں یا ہر جو شرک کرنے والے ہیں ان میں کئی ایسے عقیدے، اعتقادات اور رویے اور وہ ان کے نظریات ہیں کہ یہ چیز سے نیکی ہے، اس سے خیر ہے، اس سے برکت ہے، اس سے فلاں فائدہ ملے گا، اس سے نجات ملے گی، طرح طرح کی سینکڑوں، بیسیوں، ہزاروں، لاکھوں چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں ان کی مچھر کی پر جتنی اہمیت بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ بندے کو تو کسی بشر کو اللہ رب العزت نے اتھارٹی ہی نہیں دی کہ وہ خیر و شر کا تعین کرے، وہ نور و ظلمات کا، وہ اصلاح اور فساد کو خود اپنے طور پر طے کرے کہ یہ اصلاح ہے، یہ فساد ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ نہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے تمام متبعین رضوان اللہ علیہم اس کو حق مانتے تھے جو وحی نے جس کو حق قرار دیا ہے، اس کو خیر مانتے تھے جس کو وحی نے خیر قرار دیا ہے، اس کو شر مانتے تھے جس کو وحی نے شر قرار دیا ہے، اس کو باطل مانتے تھے جس کو وحی نے باطل قرار دیا ہے۔ تو وہ آدمیوں کے بنائے ہوئے کسی پیمانے کو، یہ جتنے بھی یہ جن کو محدثین کہتے ہیں، جن کو فقہاء کہتے ہیں، جن کو علماء کہتے ہیں، صوفیاء اور اکابرین اور ائمہ اور بہت سارے یہ 1400 سال میں جتنے بھی یہ کھڑی ہوئی کردار ہیں اور یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے، قرآن کریم کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فلاں نے لکھا ہے کہ یہ نیکی ہے، فلاں محدث نے فلاں حدیث کی کتاب میں، فلاں فقہ کی کتاب میں یہ نیکی ہے، یہ عمل کرو، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ پر جھوٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ان جھوٹوں سے، اس افتراء سے، اس اللہ پر جو کذب سے جو کچھ کھڑا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع تب ممکن ہوگا۔ تو یہ جو اسی طرح اللہ رب کریم نے یہ ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ تو اپنے طور پر تو وہ اس کی بڑی پابندی کر رہے تھے مشرکین کے، وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ گھروں کے پچھواڑے سے آتے تھے۔ تو کیا اس کا کوئی اجر ہے اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں؟ نہیں، بلکہ ایسے کسی بھی کام کا اجر نہیں ہے کہ فلاں یہ سنت ہے، فلاں یہ کام کرو، فلاں نے یہ کہا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، فلاں امام نے کہا ہے کہ یہ کام کرو۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں کہا تو پھر کوئی بشر کیسے کہہ سکتا ہے؟ بشر کو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ نہ ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے یا آپ سے پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے ایک لفظ بھی مچھر کے پر جتنا بھی قرآن کے علاوہ، وحی کے علاوہ نہیں بیان کیا۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللہ رب کریم نے بتا دیا ہے کہ وہ کلام ہی نہیں کرتے تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مگر ان کے متعلق کہ وہ وحی جو وحی ہوتی تھی اس پر خود عمل کرتے تھے مشاورت کے ساتھ۔ تمام مومنین سب وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے اور لوگوں تک بھی یہی پہنچاتے تھے۔ بس اس کے بعد جو کچھ انہوں نے، جو بعد میں آنے والوں نے، اصل میں تو اس کی پہلے وضاحت متعدد دفعہ کی جا چکی ہے کہ یہ جو مسجد زرار والے منافقین تھے، یہ اپنی طرف سے جو اللہ پر جھوٹ کھڑنے کا، یہ احبار و رہبان کی نظریاتی اولاد تھے، یہود، نصارہ اور یہ مشرکین اور کفار کے جو شیطانی عزائم تھے، ان کو عملی جامہ پہنانے والے یہی جو مسجد زرار والے منافقین تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو اللہ کی وحی سے، قرآن کریم سے ہٹایا، اللہ کا حکم الگ کر دیا، قرآن کریم اور رسول کی اطاعت کے نام پر سنتیں، احادیث اور یہ چیزیں گھڑیں اور پھیلائیں اور روایات، اور حتیٰ کہ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ دین وہی بنا دیا گیا ہے جو کچھ قرآن سے باہر ہے، اور قرآن کریم کے احکام علامتی طور پر ہیں، نمائشی، آرائشی طور پر، ڈیکوریشنل انداز میں، بقایا عمل جو ہو رہا ہے وہ انہی احادیث، روایات، فقہ، تصوف اور ان چیزوں پر ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم سے دور کرنے والا یہ سارا مواد ہے جو قرآن کریم کے بعد لکھا گیا ہے۔ جب تک اس مواد کو رد کر کے اس سے برات اختیار نہیں کی جائے گی، اس سے بالکل قطعی طور پر یکسر کنارہ کشی اختیار نہیں کی جائے گی، اس وقت تک تو اللہ پر ایمان ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے وہ اللہ رب کریم نے جو رہنمائی دی ہے کہ اپنے ایسے جو تم نے جن کو نیکیاں قرار دے رہے ہو کہ یہ ذکر کرنو، یہ نفل پڑھنو، یہ کام کرنو، یہ سنت پر عمل کرنو، یہ وضاقت ایسی بنانو، تو یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، اس سے جنت ملے گی، اس سے اللہ وحدہ لا شریک نے تو قرآن کریم میں کوئی ایسی سلطان نازل نہیں کی، کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔
تو ہمیشہ یہ اصول سامنے رکھیں کہ کسی بھی کام کرنے کے سلسلے میں اللہ کی، اگر آپ اللہ رب العزت سے اجر چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی کتاب قرآن مبین سے دیکھیں کہ وہ کام کرنے کا حکم ہے تو پھر کریں، اگر نہیں حکم تو اس کو قطعاً کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نیکی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ وہ نیکی ہے، نہ وہ بر ہے، نہ وہ تقوی ہے، اور نہ وہ خیر ہے، کیونکہ جو خیر ہے، جو بر ہے، جو تقوی ہے، جو اصلاح ہے، جو اعمال صالح ہیں، وہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر تو اللہ سے اجر چاہیے اپنے اعمال کا تو وہ اعمال کریں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیے، اور اگر تو بخاری، مسلم اور دیگر جو خود ساختہ ائمہ ہیں، اکابرین ہیں، ان سے جنت لینی ہے، ان سے اجر چاہیے تو پھر ان کے بتائے ہوئے کام کریں، یا 1400 سال میں جتنے بھی جن کو تمہارے بنائے ہوئے زعماء ہیں ان سے اجر چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جنت دے سکتے ہیں، وہ آپ کی دنیا بہتر کر سکتے ہیں، دنیا میں اس کے جو آپ کو ذلت سے، پستی سے، لعنت سے، انحطاط سے، عذاب سے، زوال سے اور طاغوت کی محکومی سے نکال سکتے ہیں، تو پھر ان کے جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس پر چلتے رہیں۔ صدیوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آپ کو اس ذلتوں سے اور اس لعنتوں سے اور انحطاط اور زوال سے نہیں نکال سکے، بلکہ اس اختلافات اور تفرقہ اور ہر طرح کے اور ظلمات میں مسلسل اور پستیوں میں جا رہے ہیں صدیوں سے، تو پھر ان سے اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ تمہیں جہنم سے بھی نہیں نکال سکیں گے ان کے کہنے پر چلو گے تو۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہو، اس کو اپنا الہ، اپنا معبود اور اپنا رب تسلیم کرتے ہو، تو پھر اس کی بتائی ہوئی، اس کی نازل کردہ وہی قرآن کریم کا اتباع کرو، اور اس طرح اتباع کرو کہ اس کے علاوہ کسی ایک نفس کا بھی اتباع نہ کرو، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک اپنے تمام وعدے پورے کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ سورت محمد آیت نمبر 38 سے، ہاں انتم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اس آیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، جو اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ چکے تھے، اعلان کر چکے تھے، اقرار کر چکے تھے، تو ان کو کہا گیا ہے ہاں انتم ہاؤلائے، کہ ہاں کیا تم وہی ہو کہ تمہیں تو پکارا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ، محمد رسول اللہ علیہ السلام تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے پاس تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال دولت ہے وہ سب خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ جہاں آپ نے دیکھا کہیں بھی پورے قرآن میں 2.5% کا ذکر نہیں ہے کہ 2.5% دے دو اور باقی 97% اپنے پاس رکھو، نہیں، تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو۔ پھر تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بخل کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کو مال کی محبت میں اس کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو جو اگر بخل کرتا ہے تو وہ اپنے اس کا جو خمیازہ ہے اسی کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ رب کریم تو غنی ہے، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تم ضرورت مند ہو، وانتم الفقراء، کہ تمہیں ضرورت ہے، یعنی تم رب کی نعمتوں کے خزانوں کے محتاج ہو، تمہارا انحصار اللہ رب العزت کی رحمت پر، اس کی نعمتوں پر، اس کے خزانوں پر ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو تو پھر اللہ رب العزت تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو بخل کرنے والے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگوں کے جو ایسے لوگ تھے جو اس وقت بخل کے مرتکب ہو رہے تھے، جن کو یہ چیز آگاہ کیا گیا، واضح کیا گیا جن پر کہ اگر تم بخل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تو یہ یقیناً یہ جو لوگ تھے یہ دیگر شعائر پر تو قربان تھے۔ اب ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ صلاۃ میں نہیں آتے، یا یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا یہ جو دوسرے عبادات ہیں اس
اس کا انکار کرتے ہیں یا یہ حرام کھانے کے مرتکب ہو رہے ہیں، نہیں، صرف ان کے یہ انفاق کا جب تقاضا ہو خرچ کرنے کا اور اس وقت بخل اختیار کیا جائے تو اس کا طور پر اللہ رب کریم فرمایا کہ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو اللہ رب کریم تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا۔ اور اس چیز کا قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی حوالہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جو تم سے بہتر، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یعنی تم سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ اصول ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے سب نوع انسان کے لیے ہے کہ اگر تو وہ، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس نے غالب آنا ہے، یہ اللہ رب العزت کی سکیم ہے۔ ایک قوم اس میں جو بےنتہی کرے گی یا اس کو اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرے گی تو وہ محروم کر دی جائے گی اور لوگ آ جائیں گے۔ یہ تو اس کی سکیم نے، اللہ وحدہ لا شریک کی سکیم نے مکمل ہو کر رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی طاقت اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ ہماری سعادت مندی ہوگی کہ اگر ہم اس معیار پر پورا اترتے ہیں، یہ اس رب کی رحمت، فضل اور برکات ہوں گے۔ اگر ہم نہیں اتریں گے تو اور لوگ آ جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنے طور پر یہ بھرپور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس معیار پر پورا اتریں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ اگر نہیں آئیں گے تو اللہ رب العزت کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے تو اور قوم لے آئے گا۔ اس چیز کو اس تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو۔ یعنی اگر تم خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں، جو اللہ رب کریم نے تمہیں مال دولت میں فضیلت دی ہے، تو اگر اس کو خرچ نہیں کرتے ہو اپنے ان بھائیوں کے اوپر جو تم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، تو پھر اس طریقے سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اور احسان کرو۔ احسان کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ جس میں کوئی کمی رہ گئی ہو اس کی کمی کو لمرضات اللہ لوجہ اللہ پورا کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ احسان ہے۔ تو کسی کو علم کی ضرورت ہے تو اس تک علم پہنچائیں، کسی کو بنیادی انسانی ضروریات کی کمی سے کوئی دو چار ہے، اس کو بنیادی انسانی ضروریات نہیں بن رہی اور آپ وہ فراہم کر سکتے ہیں تو آپ لوجہ اللہ لمرضات اللہ کی رضا کے لیے وہ فراہم کریں، یہ احسان ہے۔ کسی کو اور کسی حوالے سے کوئی معذور ہے، آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے ہیں، اس کمی کا ازالہ کر سکتے ہیں، اس معذوری کا، تو آپ وہ کر دیں۔ جس طریقے سے علم کے ذریعے، رزق کے ذریعے، دیگر خدمات کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے ذریعے، ہنر کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے، تو آپ کو جو صلاحیت اللہ وحدہ لا شریک نے دی ہے، جس شعبے میں، جس معاملے میں فضیلت دی ہے، اس کو بھرپور انداز سے بروئے کار لائیں، تو یہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ لوجہ اللہ لمرضات اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو آپ اللہ رب العزت کے جو معیار ہیں، جو پیمانے ہیں، ان پر تب پورا اتر سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، کہ اے ایمان والو، جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے طیبات خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور جو کچھ ہم نے پیداوار زمین سے نکالی ہے، یعنی جو پھل ہیں، اناج ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین کی پیداوار میں سے، اپنی کمائی میں سے طیبات کو اللہ رب کریم کی راہ میں فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور خبیث کا ارادہ نہیں کرنا۔ یعنی طیب اور خبیث، طیب وہ چیز ہوتی ہے جو خوشگوار ہو، جو بھلی ہو، پاکیزہ ہو اور احسن ہو،
وہ طیبات میں شامل ہیں، اور خبیث ناکارہ چیز، ردی چیز، نقص والی چیز اور کھوٹی چیز، ایسی چیز کہ جو ایک غیر معیاری ہو اس میں کسی بھی حوالے سے، تو کسی بھی ایسی گھٹیا، ناکارہ، کھوٹی، غیر معیاری اور نقص والی چیز کو اللہ رب کریم کی رضا کے لیے خرچ نہ کرو۔ اور اگر تمہیں ایسی چیز نہ ہو کہ اگر وہ تمہیں لینی پڑتی تو تم اس کو ایک چشم پوشی کرتے ہوئے یا اس چیز کو لینے پر خوشی سے آمادہ نہیں ہوتے، ایسی چیز کو تم خرچ نہ کرو کہ اگر تمہیں وہ لینی ہوتی تو تم اسے ناپسندیدگی سے قبول کرتے۔ ایسی چیز کو خرچ کرو کہ جو اگر تمہیں لینی ہوتی تو تم بڑی خوشی سے، خوش دلی سے اس چیز کو لیتے۔ یعنی آج اگر تمہارا کوئی دوسرا بھائی اس صورت میں ہے تو اس کو تم فی سبیل اللہ کوئی چیز دے رہے ہو تو ایسی چیز دو کہ اگر تم اس کی جگہ ہوتے، تمہیں لینی ہوتی تو وہ تم بڑی خوش دلی سے اور بڑی رغبت سے اور ذوق و شوق سے وہ لیتے۔ اتنی یعنی آسان اور پسندیدہ چیز ہے، اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ تو یہ جو عام طور پر یہ پھٹے پرانے کپڑے دے دیے جاتے ہیں، یا وہ کوئی ناکارہ کھانے کی چیز یا بچا ہوا کھانا، اس طرح کی چیزیں جو فی سبیل اللہ دی جاتی ہیں، یہ ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی یہ آیت ہی کافی ہے کہ ہمیشہ جو اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ دیں وہ آسان سے آسان چیز دیں، کیونکہ وہ اللہ رب کریم کے شایان شان ہے۔ جو تمہاری سب سے آسان چیز ہو، پسندیدہ چیز ہو، اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کریں۔ کسی ردی، ناکارہ یا ایک گھٹیا کوالٹی کی یا نقص والی چیز کو اللہ رب کریم کی رضا کے لیے نہ دیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ یہ جان لو کہ اللہ رب کریم جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو عنوان ہے، وہ ذیلی عنوان وہ مکمل ہوا ہے، اور جو اگلا عنوان ہے وہ ایتاء زکوٰۃ لوجہ اللہ لمرضات اللہ، کہ جو انفاق کے حوالے سے جو آیات تھی ان میں سے چیدہ آیات ان کا خلاصہ اور لب لباب بیان کیا گیا ہے۔ اب جو قرآن کریم میں زکوٰۃ سے متعلق یہ 2 حوالے کی آیات ہیں، سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ تو یہ جو اس مروجہ مذہب میں تو اس 2.5% رقم کو کہتے ہیں جو سال بھر کی آمدن اور منافع کے اوپر جو ایک اس کا نصاب بھی انہوں نے مقرر کیا گیا ہے کہ اتنا اگر مال دولت ہو یا اتنی اثاثے ہوں، کاروبار یا بچت یا جو بھی مختلف ایک خود کھڑے ہوئے پیمانے ہیں، تو ان کے مطابق اس میں سے 2.5% دینا ہوتا ہے اور 97% اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو زکوٰۃ قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ قرآن کریم میں اس طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہے نشو و نما دینا، بڑھوتری، افزائش، ان کو اس کو تزکیہ اسی مفہوم سے، ربوبیت کے مفہوم میں ہے کہ جس سے اس کی نشو و نما ہو، تزکیہ ہو، اس کی ضروریات پوری ہوں، اس کی بڑھوتری ہو۔ تو یہ جو تم اللہ رب کریم نے فرمایا، یہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کو کئی گنا ہو کر ملتی ہے۔ زکوٰۃ میں وہ 2.5% دینا نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی ذات کی، ان کے جسم کی نشو و نما کے جو تقاضے ہیں، بنیادی انسانی ضروریات ہیں، وہ ان تک بطریق احسن وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ سب سے پہلے یہ عمل مومنین نے شروع کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے نتائج کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جو مومنین یہ جمع مالم عددہ، یہ التکاثر، الہاکم التکاثر کی نفسیات سے نکلتے ہیں، وہ زرپرست نہیں ہوتے، وہ مال و دولت کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں وہ خود آپس میں جڑتے ہیں الفت اور اخوت کے رشتے میں، وہ اللہ کو اپنا جان اور مال بیچ دیتے ہیں، اور تمام مومنین، سب مومنین کی جو تزکیہ ہے اس کو یقینی بناتے ہیں۔ ابتدا انہوں نے اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے نتائج دیکھ کر اللہ رب کریم اس میں برکات دیتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کے ثمرات جو ملتے ہیں، پھر دوسرے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کے نتائج دیکھ کر۔
تو پہلے یہ مومنین نے اپنے اندر اس چیز کو اختیار کرنا ہوتا ہے اور لاگو کرنا ہوتا ہے، رائج کرنا ہوتا ہے، رواج دینا ہوتا ہے. یعنی مومنین سب سے پہلے خود ثابت کرتے ہیں کہ ہم شوہ نفس سے اللہ نے ہمیں آزاد کیا ہے اور ہمارے اندر انہاکم التکاثر والی نفسیات نہیں ہے، جمع مالم وعددہ والی نفسیات نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کو بیچ چکے ہیں. تو یہ جو مومنین اس طرح جو تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں تمام لوگوں کی، تمام مومنین کی، تو اس کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو ایسا کرتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو انہی کے مالوں میں اللہ رب کریم اضافہ کرتا ہے، کہ گناہ بڑھا دیتا ہے انہی کو، یعنی اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا پہلے بھی پچھلی ایک نشست میں وضاحت ہو چکی ہے. اللہ رب کریم کا جو عہد تھا وہ مشروط تھا، اور ہر دور میں قیامت تک اللہ رب العزت کے جو نوع انسانی کے ساتھ وعدے ہیں، جو نتائج کے حوالے سے ہیں، جو ثمرات کے حوالے سے، وہ مشروط ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے. یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اس کو شعوری طور پر سوچا نہیں جاتا کہ دعا کریں کہ مجھے اللہ توفیق دے، یا اللہ توفیق دے کہ میں ایسا کروں. اللہ وحدہ لا شریک نے توفیق نہ صرف دے دی ہے بلکہ اس نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. اس نے صلاحیتیں دے دی ہیں، اس نے رزق کے خزانے پیدا کر دیے ہیں، اس نے عقل، فکر، شعور، بصیرت، ہر چیز انسان کو عطا کر دی ہے. انسان نے اس کو استعمال میں لانا ہے. اس نے وہی نازل کر دی ہے ساری نوع انسانی کے لیے. تو پھر ابھی کسی چیز کا اللہ رب کریم کی طرف سے انتظار کرنا، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر الزام عائد کرنا ہے، ذمہ داری اس پر ڈالنا ہے کہ وہ اس نے مجھے توفیق ہی نہیں دی، یا اللہ رب کریم جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. نہیں، اس نے تمام نوع انسانی کے لیے یہ سارے خزانے رزق کے، یہ بادل، یہ سورج، یہ سمندر، یہ دریا، یہ زمین، یہ معدنیات، یہ انسانی قبا، انسانی صلاحیتیں، عقل، فکر، شعور، اور سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ وحی کی نعمت قرآن کریم کی صورت میں یہ تو اللہ رب العزت نے دے دی ہے. اور کس طرح وہ توفیق دے؟ تو یہ اللہ پر الزام نہ ڈالیں، اللہ کے وہ اوپر یہ اس سے کہ کوئی توفیق کا انتظار نہ کریں کہ مجھے اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے گا تو میں کروں گا. یہ آپ نے خود کرنا ہے. اب مزید کسی توفیق کا کوئی نیا نبی تو آنا نہیں ہے، کوئی نئی وحی اس نے نازل نہیں کرنی. زمین اور کائنات اور اس کے خزانے، وہ رزق کے سب آپ کے سامنے موجود ہیں. تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ وہ کون سی توفیق ہے کہ جو ایک انڈیفائن اور غیر واضح قسم کی کسی چیز کا، ما فوق الفطرت کسی چیز کا اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہی اللہ رب العزت کی توفیق ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، اور یہی اس کی ہدایت ہے جو آپ تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا. تو یہ جو تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ رب کریم نے ہمیشہ اس چیز کو مشروط رکھا ہے کہ اللہ کی نصرت، تائید، اس کی طرف سے فتح، اس کی طرف سے رحمت، خیر، برکات مشروط ہیں آپ کے عمل سے. اب عمل ہم سب نے کرنا ہے، اس کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. مزید کوئی ایسا ہمارے لیے ما فوق الفطرت کام نہیں کرے گا، نہ اس نے کبھی کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ہاں ابھی مجھے اللہ کی توفیق مل گئی ہے، یا یہ نشانی آ گئی ہے، یا یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اب میں ایسا کروں. ایسا وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. اور زندگیاں اس سے پہلے کئی نسلیں گزار کے چلی گئیں، ہم بھی گزار کے چلے جائیں گے اگر ہم اس موجودہ وسائل سے اور ذرائع سے، اور جو اللہ رب کریم نے توفیقات دی ہیں، یہ سب اسی کی توفیق ہی ہے کہ جو اس نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں اور جو کچھ ہدایت کی صورت میں موجود ہے، تو یہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اینڈ پر تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں. اب جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. اس کی طرف سے مزید نہ کسی چیز کا انتظار کرنا ہے، اور نہ اس سے اس پر ڈالنا ہے اللہ رب العزت پر کہ اس نے کچھ کرنا ہے تو ہم کریں گے. نہیں، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے، جب قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک نے ان پر نازل کیا تو انہوں نے کر کے دکھایا. وہی اللہ رب العزت کا قرآن، وہی کتاب مبین ہمارے پاس ہے. اب ہمیں اور کیا چاہیے؟
اور کیا توفیق، کیا ان کو کوئی اس سے پڑھ کر کوئی چیز ملی تھی جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے؟ نہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت کی وحی ملی تھی، اور یہی دریا، سمندر، ہوا، پانی، سورج، زمین، سب کچھ یہی تھا، وہی چیزیں آج ہمارے سامنے بھی ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کی توفیق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو یہ مشروط چیز ہے، اگر ہم اب ایسا کریں گے تو بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہی کہا تھا، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صلاۃ قائم کرو گے، زکوٰۃ کا اہتمام کرو گے، اور میرے جو رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت و تائید کرو گے۔ تو اب جو یہ سارے تقاضے ہم بھی پورے کر دیں تو ہمارے ساتھ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہوگا، اور الحمدللہ رب العالمین ہم اسی مقصد کے لیے یہ کاوش شروع کی ہے، اور اسی کی طرف ساری نوع انسانی کو دعوت دے رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، ہمیں کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم محروم ہو کر اسی طرح جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جس طرح ہم سے پہلی نسلیں جہنم کے گڑھے میں گرتی رہی ہیں۔ تو یہی مفہوم ہے وہ زکوٰۃ کا، اور اللہ کی نصرت و تائید کے حاصل کرنے کے یہی تقاضے ہیں۔ وہ کوئی قوم ہوگی، کوئی معاشرہ ہوگا، کسی بھی دور کے لوگ کیوں ہوں گے، وہ یہ تقاضے پورے کر دیں گے تو اللہ رب کریم ان کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کی نصرت اور تائید ان کے شامل حال ہوگی۔ اس سے جو اگلا 13واں ضمنی موضوع ہے وہ ہے صدقات اور عطیات سے متعلق۔ سورۃ التوبہ کی آیات 103 اور 104 ہیں، جس میں اللہ رب کریم نے یہ صدقہ بن حسنہ کی اصطلاح ہے قرآن کریم میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، چونکہ آپ کے کنب اطہر پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور آپ ہی جو دین کا محور و مرکز تھے۔ آپ کے بعد، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک جو اللہ اور رسول کی حکومت ہوگی، اس میں جو سربراہ مملکت ہوگا اس کو امام المتقین کا عنوان دیں، امام الناس کا، جو بھی عنوان، دونوں اصطلاحات قرآن کریم کی ہیں، انہیں امر کی بھی اصطلاح ہے، تو ان میں سے جو بھی اس کا عنوان ہو تو یہ پھر ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت حکم کیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کے مال میں سے صدقہ وصول کرو۔ یعنی اب جس طرح پہلے بارہا اس چیز کی وضاحت ہو گئی ہے کہ مومنین پوری محنت کے ساتھ، بھرپور محنت، توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروغ کار لاتے ہوئے کماتے ہیں، اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ آسان انداز سے پوری کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، نہ اسراف اور نہ تبذیر کرتے ہیں، اڑاتے نہیں، ضائع نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، نمود و نمائش نہیں ہوتی، اور ٹھاٹ پاٹ اور غیر ضروری جو آسائشوں، راحتوں، شہوات اور ہوائے نفس کے پیچھے نہیں بھاگتے، سادگی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتے، باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ پیش کر دیتے ہیں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے فی سبیل اللہ۔ تو یہ پھر اولی الامر اور امام المتقین کی، امام الناس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو اللہ رسول کی حکومت کا ہیڈ ہوتا ہے، اس منصب پر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، سپریم کمانڈر آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس نے پھر وہ صدقات اجتماعی جو منفعت کے لیے، اجتماعی تزکیہ کے لیے وہ لینے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے وتزکیہم، اس چیز کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ تطہرہم، ایک تو وہ طہارت ہو جاتی ہے، یہ جو آپ اپنے جو ضرورت سے زائد مال اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں، تو آپ کے جو نفس میں سے وہ شبہ نفس ہے، اس سے آپ کا قلب طاہر ہو جاتا ہے۔ وہ جو شرک ہے، وہ جو شرک کیا ہے، شرک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنا لینا،
تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ افرایت من اتخذ الہہ ہوا، کہ ایک بندہ ہے وہ ہوائے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو وہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے اوپر، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے ایک نمود و نمائش اور تکبر اور دوسروں میں ایک اپنے ٹھاٹ پاٹ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے، اب اللہ رب کریم کو اگر الہ ماننا ہے تو اللہ رب العزت نے تو حکم دیا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو فی سبیل اللہ۔ ایک بندہ ہے نہیں دیتا، وہ پھر اللہ کو الہ نہیں مان رہا، وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اپنی ہوائے نفس کو اس نے الہ بنایا ہوا ہے، شہوات کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے جو الہ ہیں وہ اس کی ہوا ہے اور اس کی شہوات ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب مومن وہ دے دیتا ہے ضرورت سے زائد، اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتے ہوئے ضرورت سے زائد اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا ہے، تو وہ عملی طور پر شرک سے بچ جاتا ہے، تو طہارت ہو جاتی ہے اس کی، وہ اللہ کو اپنا الہ مان چکا ہے اور شبہۂ نفس سے بچ جاتا ہے، ہوائے نفس کے اتباع سے، شہوات کے اتباع سے، ہوائے نفس کو الہ بنانے سے اس پاک ہو جاتا ہے، وہ طہارت ہو جاتی ہے، وہ تزکیہم۔ اور یہ جو تزکیہ ہے، یہ اللہ رب کریم نے، اس سے پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے ایک نشست میں، کہ جو جسم کا تزکیہ ہے، جسم کی جو نشو و نما ہے وہ انٹیک سے ہوتی ہے، جب ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنے اندر جسم میں، کھانا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے جسم میں جاتی ہیں تو ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جو اس کا میٹابولزم کا عمل ہے، جو زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، وہ ہماری بقا اور نشو و نما ہوتی ہے نینے سے، جبکہ جو نفس ہے اس کا تزکیہ جو ہوتا ہے وہ دینے سے ہوتا ہے۔ آپ لینے کے بعد یعنی ایک ان پٹ ہوتی ہے، ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے، کہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے معاشرے میں، آپ جتنی زیادہ آؤٹ پٹ دیں گے، یعنی آپ کو اللہ رب کریم نے رزق میں فضیلت دی ہے تو رزق کو خرچ کریں، ضرورت کا استعمال کر کے بقایا زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دیں، آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ آپ کو علم میں فضیلت دی ہے، آپ کو کوئی ہنر ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی اور علوم ہے، کسی طریقے سے بھی جو اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت دی ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، تب آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ یہ جو دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو بھیجا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، تو دنیا میں یہ جو جسم اور روح کا سنگم ہے، تو یہ جسم کا تزکیہ لینے سے ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ دینے سے ہوتا ہے۔ جسم کا تزکیہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم کے ہوتے ہوئے ہی وہ نفس اور روح اس میں ہوگی، تو جسم کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جسم ایک جو روح کے یا نفس کے اظہار کے لیے جسم کا پیکر ضروری ہے، لیکن اگر صرف جسم کو ہی مقصود بنا دیا جائے تو پھر وہ نفس جو ہے جس کا تزکیہ کرنا مقصود ہے، جس کے لیے جسمانی پیکر تخلیق کیا گیا ہے، اس نفس کا تزکیہ رک جاتا ہے، جو آدمی مادیت پرست ہو جاتا ہے، جو اپنی اس طبعی زندگی کو محض کھانا پینا اور نسل آگے بڑھانا اور عزیز و اقارب اور یہ مال دولت، ان چیزوں کو جو اولین ترجیح پر رکھتا ہے، انہیں کو مقصود بنا دیتا ہے، تو اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا جسم تو جتنا بھی تزکیہ ہو جائے، آخر اس نے فنا ہو جانا ہے، اس نے موت کے ذریعے موت آئے گی تو وہ اس نے مر جانا ہے، اور لیکن یہ کہ اگر وہ دبی ہوئی، اس کا نفس دبا ہوا رہ گیا، اس کی نشو و نما نہ ہوئی، تو وہ اگنی جو جنت کے اگنے ارتقائی مراحل ہیں وہ طے کرنے کے قابل نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ رک جائے گا، ادھر ہی مادیت میں دب جائے گا، اور وہی جو کیفیت ہے وہی جہنم ہے، وہی جہنم ہے۔ وہاں جنت میں جا کر قیامت میں جا کر حشر میں یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی تمام انسانوں پر کہ ہمارے اندر ارتقاء کے کتنے نامحدود امکانات تھے، کہ ہم اس طبعی زندگی سے، اس مادی سطح سے کتنے اوپر اٹھ سکتے تھے، کتنی رفتوں اور بلندیوں تک جا سکتے تھے، لیکن ہم خود ہی اس دلدل سے نہیں نکل سکے۔ جب ان پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی اور وہ دیکھیں گے کہ جو لوگ مادی سطح سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت کتنے انعامات اور کتنے اس کا اجر دیتا ہے، تو وہ جب دوسرے لوگ ان کو دیکھیں گے جو مادی سطح سے اوپر نہیں اٹھ سکے ہوں گے، تو ان میں جتنا افسوس اور جتنا تأسف اور جتنا احساس محرومی
ہوگی تو وہ ناقابل بیان ہوگا، اور اسی کیفیت میں جس میں وہ مبتلا ہوں گے وہی جہنم ہے، وہی جہیم ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ والے جو مادی زندگی سے اوپر اٹھ گئے تھے وہ تو نئی رفتوں اور نئی منزلوں تک پہنچ گئے ہیں، نئے سیڑھیوں ارتقاء کی اور نئے درجات میں پہنچ گئے ہیں، تو ہم اسی مادیت پرستی کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ان کی ہوگی، قلب کی جو ان کی احساسات ہوں گے، اسی کیفیت کا نام جہنم اور جہیم ہے۔ تو جو رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کی طہارت ہوتی ہے، ان کے مال میں سے لوگوں صدقہ دے کر، جتنا ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب دے کر دوسروں پر خرچ کرنے میں اس سے ان کی طہارت ہوتی ہے اور ان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے جو یہ مال دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر حکم دیا گیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو، اور تمام جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، انہیں نامر ہوتا ہے، امام المتقین ہوتا ہے، وہ صلی علیہم، اس کی الگ سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان پر پھر صلاۃ بھی بھیج۔ صلاۃ کیا ہوتا ہے کہ وہ تحسین و تبریک ہوتا ہے کہ ان کو وہ قبول کرنا ان کی طرف سے جو مال وہ پیش کر رہے ہیں، اور تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس حوصلہ افزائی سے ان صلاۃ کا سکن النوم، یہ جو عام جو لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ جو درود سلام صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، اللہم صلی علی، یہ اللہ رب کریم نے تو خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تو مومنین پر صلاۃ بھیج جو اپنے جان و مال پیش کر رہے ہیں، حاضر کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، ان پر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے صلاۃ بھیجنی تھی۔ تو صلاۃ کا الگ سے موضوع ہے، اس عنوان میں وہ سارے گوشے واضح ہو جائیں گے۔ تو جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے جو صلاۃ ہوتی تھی، یا جو اللہ و رسول کی جو حکومت ہوگی اس کا جو سربراہ ہوگا، اس کی جو صلاۃ ہوگی، تو یہ مومنین کے لیے تسکین قلب کا سامان ہوگی، اور ان کو طمانینت قلب اس سے حاصل ہوگی، اور اللہ ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ صدقات وصول کرتا ہے؟ یعنی یہ جو اس حوالے سے بھی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض ایسے لوگ تھے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایک احسان جتلا رہے تھے، کوئی ان کے اوپر جس طرح کوئی ان کو ایک یہ احساس دلا رہے تھے کہ ہم نے یہ جو اسلام قبول کیا ہے تو ہم نے آپ کو اوپر کوئی معاذ اللہ احسان کیا ہے، یا کوئی ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہم برتر پوزیشن پر کوئی ہم نے بنائی کی ہے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ رب کریم نے اس چیز کی بھی اس مقام پر نفی کی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یہ اللہ کا تم پر ایک من ہے، ایک بنائی ہے تمہارے ساتھ کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تو یہ جو اگر کسی آدمی سے اللہ وحدہ لا شریک قبول کرتا ہے، اس کے صدقات اور اس کے تزکیہ اور تطہیر کرتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد کرنی چاہیے، اور اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میں جو زرپرستی ہے، جو مادیت پرستی ہے، اس کی دندن سے مجھے اللہ نے نکالا اور مجھے تزکیہ نفس کا موقع دیا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے لیے، اللہ رب کریم تو غنی حمید ہے، وہ کوئی ہم سے معاذ اللہ قرض لے کر یا ہم سے صدقات زکوٰۃ یا یہ چیزیں لے کر کوئی اپنے لیے تو استعمال نہیں کرتا، وہ تو ہم سب نوع انسانی کی بنائی اور اصلاح اور خیر کے لیے وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ وہ جو نفس اس نے دیا ہے انسان کو، جو زندگی ہے وہ تو دوسرے جانوروں میں بھی ہے، لیکن ان میں روح نہیں ہے اللہ کی، ان کا وہ جو نفس ہے وہ ارادہ و اختیار سے اس کے پھر نشو و نما کا، اس کے تزکیے کا، اور اس میں جو امکانات موجود ہیں وہ ان امکانات کے ظہور پذیر ہونے کا، ان کی حقیقت میں متشکل ہونے کا جو راستہ دکھایا ہے وحی کے ذریعے۔ تو یہ جس کو جن مومنین کو، جب مومنین کو اس چیز کا شعور ہوتا ہے تو وہ تو اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ مال اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے۔ اس نفسیات کے جو حامل ہوں گے تو یہ صحیح یہی مومنون ہوں گے۔ یہ منافقین تھے، وہ بھی خرچ کرتے تھے، لیکن وہ اس کو بوجھ سمجھ کے، چٹی سمجھ کے، کراہت سے خرچ کرتے تھے، تو وہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا اس طرح خرچ کرنا۔ جب مومن خرچ بھی کرے اور
اتنے اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ وہ اس چیز کا متمنی ہو کہ میرا رب مجھ سے یہ قبول کر لے، یہ جو مقام ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک مومن سے چاہتا ہے کہ وہ اتنی دن کی تمانیت کے ساتھ، اتنی رغبت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا سب کچھ حاضر کر دے۔ یہ آج کی اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو باقی آیات ہیں وہ اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ تو ابھی امید ہے 1 یا 2 نشستیں مزید اس موضوع پر ہوں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔